بسر اے دو چشمے سرمدینت کوہل مالا غلبسر قاب قوسین است رمز گوشۂ ابروئے تو قاب قوسین است رمز گوشۂ ابروئے تو اور سینے دندان تو از یاسی نشان می دہد سینے دندان تو از یاسی نشان می دہد سورہ حامیم دارد حلقہ گے سوئے تو سورہ یاس حامیم دارد حلقہ گے سوئے تو اور کعبہ دل قبلہ جان یا رسول اللہ توئی کعبہ دل قبلہ جان یا رسول اللہ توئی کعبہ دل قبلہ جان یا رسول اللہ توئی سجدہ مسکی حسن ہر لہجہ بادہ سوئے تو سجدہ مسکی حسن ہر لہجہ بادہ سوئے تو اے کہ شرح وَدُحَا آمد جمال روئے تو نکتہ واللیل وصف زلف عنبر بوئے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو بھئی ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے
اور میں کیا ہوں اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا ہوں اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، اور حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو، اور سر پر تاج شفاعت پہنے حشر کا دولہا پہنچا ہے، آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، کیسی سجی بارات نہ پوچھو، آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، کیسی ہے بارات نہ پوچھو، اور ظاہر میں ترس کینے دل و جان، باطن میں راج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا کو کا مقدر
میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھو اس کو کام مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم تیرے ان کا کرم ہے بھائی ان کا کرم تیرے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب اگر آپ ہیں تو ایک نعت شریف سنائیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے بگڑی کو بنانے کوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا زخموں سے بھرا دل کسی مجبور کا سینہ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجئے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے گیسوں والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے تو طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ گردش میں تقدیر بمر میں
ماشاء اللہ. یہ پہلی دفعہ ہے، اگر کوئی غلطی اس میں ہو تو معذرت ہے. یہ وہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹ کا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا منشور رہا، اور یہ الگ بات کی تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور لب ساحل پہ نسیم ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے، وہ مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اللہم صلی اللہ. ماشاء اللہ. راہیل میاں آپ سنائیں کوئی نعت شریف انشاءاللہ.
جی انشاءاللہ احسان بھی 2 شعر پڑھیں گے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پرستو نہیں دیکھے کر اپنے رحمت، پرستو نہیں دیکھے کر اپنے رحمت، باندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، باتوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے ہم کو یہ ہم کو وہ چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے. ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے. اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور،
قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، سبز گنبد کی ہم سائیگی بخش دے، سبز گنبد کی ہم سائیگی بخش دے، مسلسل کرم اے خدا چاہیے، یہ مسلسل کرم اے خدا چاہیے، حشر میں اس کا کرم بچے کے پیڈیاٹیشن کا کرم، تو انہوں نے کہا کہ اپنا اپوائنٹمنٹ آنے کی ضرورت دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھے، درد جامی ملے نعت خالد لکھے، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عبد القدوس بھائی آپ ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آئیے نعت شریف پڑھیں آپ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود بھی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود بھی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی شاہکار ایسا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو یقین پکار اٹھا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور سے یہ رشتہ. اور سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب. سر حشر ان کی رحمت
کا سبیح میں ہوں طالب، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت مظہر بھائی ہمارے ہاں ساتھ، پڑھیں پڑھیں تو پڑھیں، اگر ایک مظہر بھائی کو ہاں پڑھیں پڑھیں۔ مظہر بھائی آپ میوٹ پہ ہیں۔ مظہر بھائی آپ میوٹ پہ ہیں۔ پنجابی میں کہیں جلدی سمجھ جائے گی۔ شاہ صاحب آواز آ جائے، ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی آج چلیے، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا وہ شاہد و مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں ذرے ذرے میں چاند جگمگایا گیا نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں ذرے ذرے میں چاند جگمگایا گیا کس لیے حشر کا غم مجھے کیوں حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا
پھر اسی نقش سے لے کہ کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابراہیم بھائی آپ ہیں؟ ابراہیم بھائی آپ میوٹ پہ ہیں قریشی صاحب، آپ میوٹ پہ ہیں. نہیں، میرا میوٹ نہیں آپ تو نہیں، قریشی صاحب میوٹ پہ ہیں. اچھا 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 اچھا. آپ آ رہی آواز آ رہی؟ ہاں آواز، ہاں چلیں. سمیر کی باری نہیں آئی آج؟ پہلے پڑھیں پھر سمیر پڑھے گا، پھر پڑھے گا اچھا آپ کو. آپ شروع کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا نظیم. سب تعریف اللہ جل مجدہ کے واسطے جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آج کی اس پاک محفل میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ذکر ہوا تو اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کر دوں. ابھی میرے ذہن میں آئی. یہ حدیث شریف مختصر ہے لیکن اس کے میننگ بہت ہی وسیع ہے. یہ حدیث مشفوع شریف میں موجود ہے. اس کے راوی جو ہیں بڑے کبار صحابہ کرام ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس طرح کے کبار صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قرآن پاک کو 7 حروف پہ نازل کیا گیا. اس حدیث کی شرح میں 40 کے قریب مختلف کتب لکھی گئیں اختلاف کے ساتھ. ہر ایک کا اپنا موضوع تھا. حفاظ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو متشابہات میں بیان کیا ہے. اس طرح قرآن پاک کی کچھ آیات مبارکہ متشابہات ہیں جن کا علم اللہ رسول اور مخصوص اولیاء اعظام کو ہوتا ہے. اس طرح بعض حدیث ایسی ہوتی ہیں جن کے میننگ صحیح مطلب جو ہیں وہ اللہ کا رسول اور کبار صحابہ کرام یا اولیاء کرام جن کو اجازت ہو وہی جان سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. یہ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا فرمان ہے. حافظ جلال الدین سیوطی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 70 یا 71 دفعہ ظاہری آنکھوں سے زیارت ہوئی. اس حدیث کی شرح میں مشہور صوفی بزرگ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الابریز میں لکھتے ہیں کہ ان 7 حروف سے مراد 7 انوار ہیں. جن صاحب نے یہ کتاب مرتب کی شیخ عبدالعزیز، کیونکہ شیخ جو تھے وہ امی تھے، تو یہ جو اس وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے عبداللہ بن مبارک، کہ 12ویں صدی ہجری کے ابتدا کی بات ہے، 1125-1130 کا زمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے میننگ. میں نے بہت سی حدیث کی کتب چھان ماری لیکن مجھے اس کا صحیح میننگ سمجھ نہیں آئے. تو حتیٰ کہ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ میں ان کا مرید ہو چکا ہوا تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ کل تشریف لانا. اور دوسرے دن جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا
اور شیخ نے پھر اس کی جو شرح بیان فرمائی، وہ مولف لکھتا ہے کہ اگر وہ ساری باتیں میں بیان کروں تو وہ ہمارے ذہنوں میں سما نہیں سکتی، لیکن انہوں نے کتاب میں کچھ باتیں لکھی ہیں، تو ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ 7 حروف سے مراد ہیں 7 انوار۔ یہ 7 انوار جو ہیں کی تفصیل وہ آگے بیان کرتے فرماتے ہیں۔ پہلا حرف جو ہے یعنی پہلا نور جو ہے حرف نبوت ہے، دوسرا ہے حرف رسالت، تیسرا ہے حرف آدمیت، حرف قبض، پانچواں ہے حرف وسط، اور اس طرح 2 اور ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ذہن میں آتا میں بتاتا ہوں۔ تو حرف نبوت کے بارے میں شیخ میں اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ حرف نبوت کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں حرف نبوت سے مراد یہ کہ یہ نور، اس نور کے 2 رخ ہیں، ایک رخ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ جل مجدوہ کے ساتھ، اور دوسرا رخ جو ہے وہ مخلوق خدا کی طرف ہوتا ہے۔ جو رخ اس نور مبارک کا اللہ جل مجدوہ کی طرف ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور جو مخلوق خدا کی طرف ہے وہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے، چونکہ مخلوق کے اندر تو اس نور کو سنبھالنے کی وسعت ہی، اتنی طاقت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اللہ کے انوار جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، وہ اسی نور مبارک کے ذریعے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کی طرف جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو اس کی کیفیت جو ہے نا وہ عام کوئی بندہ اس کو محسوس کر نہیں سکتا، چونکہ یہ جو تجربہ ہے یہ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی منسلک ہے، کوئی اور بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ حرف نبوت یا نور نبوت جو ہے اس کا خاصہ کیا ہے؟ اس کا خاصہ ہے صبر، اور اس ضمن میں جو آیات مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئیں ان میں صبر کی تلقین ہے، جو کہ نبوت جو ہے وہ صبر کی تلقین پاتی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار آیات ہیں جن کا تعلق حرف نبوت کے ساتھ ہے۔ اس طرح آگے چل کے انہوں نے ہر جو حرف ہے اس کی آگے پھر قسمیں بیان کی ہیں، ان کی تفصیل یہاں اس وقت میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلے کسی نشست میں اگر چانس ملا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کا جو دن ہے اس کی یاد دہانی کے لیے شہزادہ رسول نواس رسول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک کا دن ہے۔ 2 حرف شان میں بیان کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ غوث کبریٰ پہلے آپ ہیں، دوسرے غوث کبریٰ ہمارے غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے آنے والے ہیں جن کا انتظار ہے حضرت امام مہدی، جن کا اصل نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی تاجدار گولڑا میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب طیف چشتیائی میں بیان کی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے جو پہلی رمضان ہوگی، رمضان کی پہلی حلال جو چاند ہوتا ہے اس کو گرہن لگے گا، ایکلپس ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کب واقعہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت ٹائم ملا تو اس کے اوپر مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ اس گناہ گار کو بھی اس محفل میں یاد کر لیتے ہیں اور کچھ بولنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ ایک درخواست آپ کی خدمت میں ہے، آج 15 رمضان
میرے چچا جوانی کی عمر میں روزے کی حالت میں ایکسیڈنٹ میں ان کے اوپر چھت گر گئی تھی، ان کا شہادت ہو گئی تھی. اگر ہو سکے تو دعا کے لیے میں یاد رکھوں. جزاک اللہ. سمیر میاں چلو نعت شریف آپ بھی پڑھ لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. آپ نے غوث پاک کا ذکر کیا تو انہی کی منقبت. ماشاء اللہ. بسم اللہ. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، ہاں لجپال کرم اب کر دو، ہاں لجپال کرم اب کر دو. منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنج تنی خیر سے میرے میرا، بھر دو کاسا میرا پنج تنی خیر سے. مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، ہاں جب میں نے تمہیں پکارا، ہاں جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ترقی ہے. جی میں نے کہا میں نے دوسری بار ان کو سنا، ماشاءاللہ بہت بہتر پڑھی انہوں نے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ دستار بندی کر دیں، دستار بندی
شاہ جی صاحب میں شگرد بننا ہے یا انہوں نے بننا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا فتاح یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام بے در خیر وهو علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے پروردگار تو نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا یا اللہ کہ ہم سب مل کر بیٹھے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا آپ کی نعت پڑھی یا اللہ تیرا کرم ہے پروردگار یہ جمعۃ المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں ساعتیں ہیں یا اللہ جو بھی نعت خوانی ہوئی ہے یا اللہ جو بھی درود شریف کلام پاک پڑھا گیا ہے یا اللہ جو حصول ثواب کی نیت سے آج رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھا ہے تیرے بندے اور بندیوں نے یا اللہ جو فاتحہ شریف ہوئی یا اللہ جو طعام گھر میں بنا ہے یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس کو قبول منظور فرما اور اس کا بہترین اجر اور ثواب میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روپا کو تحفتاً ہدیتاً پیش فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء صابرین کے اہلمان امتیوں کو پہنچا دی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام خلفائے راشدین شہداء غزوات و سریات شہداء کربلا تابعین تبع تابعین ائمہ کرام مفسرین کرام محدثین کرام مجتہدین کرام صدیقین شہداء صالحین جمیع المسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں بالخصوص حضرت شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ ثواب ایصال کرتا ہوں تمام سلاسل قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہر وردیہ مجددیہ آبادانیہ فریدیہ ابراہیم ربگان سلسلہ کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں بغض سیدنا پیران پیر دستگیر سید محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی بابا فرید الدین مسعود گنجش جملہ ہو یا اللہ مشائخ اعظام کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں ماں باپ کے ماں باپ اعزاء اقربا دوست احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اور جو ابھی اس دنیا میں حیات ہیں سب کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں یا ارحم الراحمین ہمارے ابراہیم قریشی بھائی کے جو چچا ہیں یا اللہ ان کو بھی آج خصوصی طور پر یہ ثواب ایصال کرتا ہوں ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار یا اللہ کرم فرما یا اللہ ہمارے والدین کو یا اللہ ہم سب کے والدین کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں ان سب کی بے حساب حتمی مغفرت فرما یا اللہ یہ رمضان المبارک کے جمعے کی یا رب العالمین آخری ساعتیں ہیں گھڑیاں ہیں یا ارحم الراحمین تیری محبوب علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یا اللہ جمعۃ المبارک کے آخری ساعتوں میں تجھے پکارا کرتی تھی خصوصی طور پہ دعا میں مشغول ہوا یا اللہ شہزادی کونین کا واسطہ یا رب العالمین ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے پروردگار یہ مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ یہ رمضان کی مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے پروردگار یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تیرا محبوب ہم سے راضی ہو یا ارحم الراحمین یا اللہ یہ ہمارے درمیان میں جو وبا ہے یا اللہ اس کو جلد سے جلد رخصت فرما پروردگار ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری اس وبا سے حفاظت فرما یا اللہ اس وبا میں مبتلا ہو کر جو تیرے بندے اور بندیاں مسلمان یا اللہ شہادت پا گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور جو اس میں بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو اس سے بچے ہوئے ہیں یا اللہ تو ہی ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ پروردگار رحم فرما یا رب العالمین یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ پروردگار یا اللہ کرم فرما یا ارحم الراحمین قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما پروردگار ہماری تمام جائز دعاؤں کو یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ ہر مہینے شریفین کے راستوں کو جلد کھول دے پروردگار
یا اللہ حرمین شریفین کے راستوں کو جلد کھول دے یا اللہ تیرے محبوب کے دربار پہ باادب حاضری کی توفیق عطا ہو پروردگار یا اللہ کرم فرما یا ارحم الراحمین کرم فرما دے مالک یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی صداؤں کو بلند فرما یا اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما ہمیں گستاخ بد مذہب اور بے ادب لوگوں کی صحبت سے ان کے شر سے بچا پروردگار ہماری اولاد کو بھی یا اللہ ان حفاظت میں رکھ یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے یا اللہ ہم تیری ہی پناہ مانگتے ہیں ہمیں اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ کرم فرما مسلمانان عالم پہ رحم فرما پروردگار رحم فرما یا اللہ کرم فرما کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ہو خاتمہ ایمان پہ مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو مکین گنبد خضرا اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا اللہ یہ ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں بار بار اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کسی سجیشن دی جا سکتی ہے جی جی حضور معذرت کے ساتھ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اس میں کوئی یہ محفل اگر ہفتے ہو تو اور بھی کافی میرے خیال سے احباب شریک ہوتے رائے جیسا کوئی مذاکرہ نہیں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے رائے ہے آپ ماشاءاللہ نہیں میں سب سے متفق ہوں اگر تمام احباب جو ہیں انشاءاللہ اس کی دعوت کو اور عام کریں اور لوگ بھی شامل ہوں انشاءاللہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس کو صرف اس لیے جمعے کے دن رکھا گیا تھا کہ یوم مشہود ہے اور مطلب ہے کہ حضور کا خاص یہ جمعے کی ساعتیں ہوتی ہیں اس لیے رکھا گیا تھا لیکن کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے اگر سیٹرڈے کو بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ لوگ جو بھی مشورہ کریں میں حاضر ہوں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جی السلام علیکم بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم